السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ ویلڈن مونس الہی اتنا شاندار کردار ادا کیا ہے اس ساری جد و جہد میں مونس الہی نے۔ آپ یاد کریں کہ مونس الہی نے جب یہ افراتفری پھیلا رہے تھے اور یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ سارا ڈرامہ چل رہا تھا، فلم چل رہی تھی، تو مونس الہی نے عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ خان صاحب، ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری اچھی تربیت کی ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ پھر حملہ کیا گیا، جس طرح چودھری شجاعت صاحب پر حملہ کیا گیا اور ان کو دبوچ لیا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب کو دبوچنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مونس الہی نے اور پھر ساتھ حسین نے بھی، بچوں نے وہ رول ادا کیا کہ جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوشش کرو کہ دوڑ کے نئے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرو، کوشش کرو کہ دوڑ کے ان کے ساتھ ملو، کیونکہ یہ اگلے زمانے اگلے عہد کے لوگ ہیں۔ اگلے عہد کے لوگ تو شافع اور رافع بھی تھے جو چودھری شجاعت صاحب کے، لیکن بات ڈائریکشن کی، نیت کی اور خیر کی آرزو کی ہوتی ہے۔ جب آپ کی نیت درست ہو، جب آپ کے دل میں خیر کی اور خیر کے راستے کی تلاش ہو، سفر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر حادثوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ داد دینا پڑے گی چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ وہ بڑا سخت مشکل فیصلہ تھا چودھری فیملی کے لیے، کیونکہ یہ بات کے پکے ہیں، کردار کے پکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے پچھلے 30 سالوں سے، 40 سالوں سے، کہ یہ اتنی جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان جیسا ہمارے ملک میں کوئی بھی سیاسی گھرانہ ایک بھی ایسا نہیں کہ جتنی پاسداری یہ کرتے ہیں ویلیوز کی، اپنے تعلقات کی، رکھ رکھاؤ کی، کوئی اور میں نے ایسا، سارے لوگ ہوں گے، اچھے ہوں گے، لیکن جس لیول پہ اور جس مقام اور مرتبے پہ کسی کی خوشی غمی سے لے کے دکھ سکھ اور باپ دادا پردادا تک جا کے رشتوں کا احساس کر کے، تعلقات کا خیال رکھتے ہوئے جس طرح یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور حیا اور لحاظ رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں میں، اپنے رویے میں، اپنے کردار میں، کوئی دوسری فیملی نہیں ہے۔ اور مونس الہی پہلے دن سے، میری بڑی پرانی ملاقاتیں ان سے، ابھی نوجوان تھے، بالکل ہی نوجوان جتنا اب حسین ہے، خوشبودار شخصیت، وہ جتنا خوبصورت باہر سے اندر سے اتنا حسین ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ کتنے عرصہ رہے ہیں، یہ جو ہے 30 سال، 40 سال ان کی حکومتیں رہی ہیں شریف خاندان کی، کبھی کوئی انہوں نے احساس والا کام نہیں کیا، نمائشی کام کرتے رہے، کاسمیٹک ڈیولپمنٹ کرتے رہے، کمیشنوں والے کام کرتے رہے۔ میں آپ کو صرف 3-4 کام گنواتا ہوں۔ پڑھا لکھا پنجاب تو چھوڑ دیں اس کو، کوشش ایک کتنی شاندار کوشش تھی کہ ہمارے دیہاتوں کے، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے غریب بچے، ان کو یونیفارم بھی دو، ان کو کتابیں بھی دو، کسی طریقے سے وہ پڑھ لیں۔ وہ تو ان لوگوں نے نہیں کامیاب ہونے دیا، لیکن 1122 ایک اتنا شاندار منصوبہ تھا، اور جس کو انہوں نے، جب تک یہ شہباز شریف رہا ہے، انہوں نے اس کو کمزور ترین کرنے کی کوشش کی ہے، ٹارگٹ کیا، وہاں پہ ملازمین، جو افسران کو تنگ کیا، ملازمین کو تنگ کیا، فیسلٹیز روکی گئی، ان کو وسائل مہیا نہیں کیے، ان کے لاجسٹکس کو خراب کیا گیا۔ اور وہ ایک ایسی سروس تھی جس نے پوری دنیا میں ہمارے صوبے کی عزت بنائی، ہماری لیڈرشپ کی عزت بنائی، کہ ایک غریب آدمی بھی، ایک لاوارث آدمی بھی کہیں گر جاتا تھا تو 5 سے 10 منٹ میں وہاں، اگر گاڑی نہیں بھی، کوئی کار اور ایمبولینس پہنچ سکتی تھی، تو ایک موٹر سائیکل پر ایک چاق و چوبند نوجوان اور ہمدردی رکھنے والا ٹرینڈ نوجوان وہاں پہ پیرامیڈ پہنچتا تھا، اور اس کے لیے جب اس سے پہلے کہ وہ ایمبولینس تک پہنچے ہاسپٹل، اس کو فوری طبی امداد فراہم کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے آ کے، ابھی بھی وہ موجود ہے، انشاءاللہ چودھری پرویز الہی صاحب آئے ہیں تو اس کو مزید وسعت دیں گے، جس طرح یہ اس کو لاہور سے شروع کر کے دوسرے شہروں تک لے جا رہے تھے۔ پھر ہاسپٹل بنایا ملتان میں، چودھری پرویز الہی ہاسپٹل، گجرات میں یونیورسٹی بنائی۔ یہ اوریجنل کام ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو، کہ وہ بچے وہاں پہ، بیٹیاں بچے باہر کیوں جانا پڑے، تعلیم حاصل کریں ہمارے علاقے میں۔ یہ کام ہوتا ہے قوموں کو اوپر لے جانے والا۔ ہاسپٹل بنایا کہ لوگوں کو جتنا، ایک وزیر، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے تو سوائے ان پروجیکٹس کے کہ جن میں سے ان کو کک بیکس ملنی تھیں، کوئی کام نہیں کیا، ڈرامے کیے، اپنے پیچھے کاروباری ادارے بنا لیے، سامنے سے ٹھیکے لے لیے، جیسے ابھی یہ حسین کی بات آئی ہے، وہ ان کا کیا تھا، ان کا بیٹا جو وہاں پہ سلمان شہباز،
کہ وہ یہی کچھ جو ہے وہ یہ سولر کا وہاں پہ وہ اپنا کام چلا رہے تھے کہ بجلی فارغ کرو اور اس کے بعد سولر لے اور روشن دمکتا چمکتا پاکستان. فراڈ کچھ بھی نہیں. تو یہ چودھری پرویز الہی کا وہ جو 5 سالہ دور ہے وہ جو ہے وہ ایک شاندار، میرے خیال غالباً 2002 سے لے کر 5 تک یا 7 تک ایک شاندار دور تھا. اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ جب لیڈر کے دل میں اپنی عوام کو سہولت دینے کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس سے ڈیلیور کراتا ہے. یہاں پہ میں مونس کو دوں گا زیادہ کریڈٹ کہ مونس نے بھانپ لیا تھا کہ جو آگے ہمارے فیوچر کی جو سیاست ہے وہ شریف خاندان والی سیاست نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی والی سیاست نہیں ہے، اور شاید قواف لیگ والی بھی جو روایتی سیاست چلتی آ رہی ہے وہ بھی نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے تو کام کر کے دکھایا. وہ اس سے اور آگے ایک سٹیپ جانا چاہتا تھا. وہ بھانپ گیا مونس الہی کہ اب جو ہے وہ ہوا جو ہے اب لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیانی ہے نا جو ہے فراڈ، بیانیوں کا فریب نہ کیا جائے، قرض اتارو ملک سنوارو اور یہ کر دو. اور کتنا اچھا پروجیکٹ تھا کہ وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرین کا انہوں نے ضائع کیا اور اوپر وہ پل عذاب بنا دیا لاہور کے لیے، اور اس کی خوبصورتی بھی تباہ کی، انوائرمنٹ بھی تباہ کی اور بنجر کر دیا، اور اس کو ملبہ ڈال دیا مزید معیشت کا اور نقصانات اور خسارے کا. شہباز شریف نے وہ پل والی ٹرین بنا کر. یہ ان لوگوں کا تو ویژن ہی کوئی نہیں. مونس الہی کو میں اس لیے ویل ڈن کہوں گا کہ مونس الہی نے اس میں بہت کلیدی رول ادا کیا ہے کہ ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا ہے. ناراضگی مول لے لی، فیصلہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا دوری پیدا. اب دوسری طرف رافع بھائی اور شافع بھائی چودھری رافع اور دوسرے، ان کا نام شافع ہے یا ہے کوئی، طارق بشیر چیمہ سب جو بتایا جاتا ہے مبینہ کہ ان کے مشاورت یہی تھی. اور پیسوں کی بھی بات آئی، وجاہت صاحب نے جس طرح چودھری وجاہت نے کہا کہ جی انہوں نے ان کو تو ڈالر چاہیے، تو وہ ٹھیک نہیں تھا راستہ. یا اگر یہ بھی تھی کہ جی وزیر اعلیٰ تو انہوں نے بننا ہے، بھائی نہیں. جس طرح چودھری شجاع صاحب نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی نہیں سمجھا چودھری پرویز الہی کو، بڑا بیٹا سمجھ کے ہمیشہ ڈیل کیا. اتنے وزادار آدمی چودھری شجاع صاحب، اور اولاد نے آ کے ان کو بھی غلط فیصلہ، اور زرداری صاحب نے آ کے ایک اتنے بڑے باوقار آدمی سے یہ غلطی کروائی ہے. نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ جس طرح پرویز الہی ہے بس میں ادھر. یہ تو ایک بہانہ تھا. ان سے زیادہ تو انہوں نے تو عمران خان نے تو ٹارگٹ اس طرح کیا ہی نہیں کسی کو، سوائے اس کے کہ چند افراد کو جو طاقتور اور مقتدر تھے، اور ان کو بھی عمران خان سمجھا رہا تھا کہ ہوش کرو، ملک بچاؤ. یہاں اس وقت ملک کی سوچو، یہ سیاستوں میں نہ پڑو. یہ تو سیدھا دشمنیاں کرتے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. اب جو کچھ آج عدالتوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، پہلے یہ فوج کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے ہیں. یہ تو ان کا تو کام ہی دھوکہ، جھوٹ اور فریب کی سیاست کی ہے نون لیگ نے. اور اب زرداری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے بھی اپنی ساکھ اس معاملے میں آ کے بالکل تباہ کی ہے، بالکل برباد کیا. ان کو بھی زوم ہو گیا تھا کہ میرے جیسا ڈان کوئی نہیں، میرے جیسا ماسٹر مائنڈ کوئی نہیں. لیکن فطرت ایک اپنا کام کرتی ہے، رب تعالیٰ نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مونس الہی نے یہ فیصلہ کیا کروایا، اور حسین الہی جس طرح بھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ جس طرح جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی وہ کمی پوری کرتا رہا، کہ اگر والد ادھر مصروف ہے چودھری پرویز الہی، مونس ادھر ہے تو وہاں پہ موجود رہا، وہاں پہ کمی ہونے نہیں دی حسین نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پنجاب کے لیے ایک انتہائی خوش آئند یہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے. اور چودھری پرویز الہی سے آتے ہی جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے 1122 کو توجہ دیں، اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں. چودھری صاحب آپ نے جو یہ کام کیا تھا، آپ نے ہزاروں کروڑوں غریبوں لوگوں کی دعائیں لی ہیں، جن کے پاس تو کرایہ نہیں ہوتا کہ ہسپتال تک چلے جائیں. یہ 1122 والے ان کو اٹھا کے ایمبولینسوں میں اور فوری طبی امداد مہیا کر کے ہسپتالوں تک رہے ہیں. اور دوسرا یہاں کے جو تجارتی ہسپتالوں سے غریبوں کی جان چھڑوائیں، چاہے لوگوں کو موٹیویٹ کریں جو مخیر حضرات ہیں، چاہے کسی طرح بھی اپنے ہسپتالوں کو وسعت دیں. یہ تھوڑا سا یہ کام بھی کر جائیں. آپ ہی کریں گے، اور آپ نہیں کرنا، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ کسی سے نیکی کروائے. آپ نے کی ہے، پہلے ہاسپٹل بنایا ہے آپ نے، 1122 جیسا کام، یونیورسٹی، سارے یہ وہ کام ہیں جس کی قوم کو ضرورت ہے. ان پلوں کی اور اس فراڈ اور دھوکے بازی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پل اور یہ جو ہے نا، یہ صرف کاسمیٹک ہے، دکھاوے کی یہ ساری کچھ جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. ان کا ہمارے دکھوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لیے آپ کا آنا اس طرح، اور اگلے بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا ویژن اور اپنا مشورہ یہ ضرور دوں گا
کہ یہ ان پر اعتبار نہ کیا جائے شریف فیملی پر، یا وہ جو بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جی احمد جو ابھی وہ دیا ہے نا اس نے مشورہ حامد میر نے کہ جی پہلے پھر یہ توڑیں اسمبلیاں، پنجاب کی توڑیں KP کو پھر توڑنا، نہیں اس کا کوئی چکر نہیں ہے، ان کو ذرا دوڑائیں، ان کو دوڑائیں۔ اب پنجاب آ گیا آپ کے پاس، KP کے بھی ہے، اب ان کی ریس لگوائیں۔ اور میں یہ پوری کمپلیٹ ویڈیو بنا کے میں ضرور اپنا مشورہ اور وین دوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب جو میرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ ایک اچھا وزیر، ایک اچھی روایت پڑی ہے، اور ان ججز کو سلام ہے جنہوں نے انصاف کیا۔ یہ تو اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ ایسی بحث کر رہے ہیں جو سامنے کے میرے جیسے سادہ آدمی کو جو لیگل میٹرز شاید اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح وکلاء اور ججز سمجھتے ہیں، لیکن بطور ایک صحافی کے چونکہ رکھتے ہیں ہم چیز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی یہ سیدھا پارلیمنٹ کی اتھارٹی تھی، پارلیمنٹ کا سارا یہ وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ کمیٹی کی، پارلیمانی کمیٹی کی، انہوں نے کر لیا یہ وہ اتنا ایسے کوئی عقل کے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب دل کے اندر بندے کے بدی ہو اور شر ہو اور بددیانتی اور بے ایمانی ہو تو عقل اور شعور بھی کند ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے تو عقل اور شعور پہلے سے کند ہیں کیونکہ ان کی نیتیں، ان کے کردار پہلے سے خراب ہے، یہ شر پسند لوگ ہیں، ان کے پاس بدی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ احساس ہے، نہ وزاداری ہے، نہ رکھ رکھاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے چودھری صاحب، اور آپ نے غریبوں کے بچوں کو پڑھایا، وردیاں دیں، کتابیں دیں، منہ سلائی۔ ہمارا اگلا انشاءاللہ وزیر اعظم ہوگا عمران خان صاحب کے بعد، یہ ان لوگوں میں آ گیا کہ اپنی باری پہ اللہ تعالیٰ منہ سلائی کو وزیر اعظم بنائے گا، جو اس کا وین ہے، جتنا ایک براڈر وین والا آدمی، ایک بین الاقوامی سوچ رکھنے والا، بین الاقوامی پالیسیوں کو سمجھنے والا، اور ملک کو ایک رستہ اور ایک ڈائریکشن دینے والا آدمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھنے والوں سے بھی، میرے دوستوں سے بھی میری گزارش ہے کہ لاہور TV کو، یہ جو میرا YouTube چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔